شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا، بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو، جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی معیاری لباس پہناؤ، جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے، عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں، لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو، تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے، شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں، تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے، مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے.
اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے، پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو، اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے، تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں، اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے، اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے، اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. ان کی یادگار اپنے پاس رکھنا. کیا ہم اپنے مرحوم والدین کا کوئی سامان جو وہ استعمال کرتے تھے اپنے پاس محبت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، یا اس کا کو کسی غریب کو صدقہ کرنا لازم ہے؟ نہیں جی، مرحوم والدین کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وراثت میں تقسیم ہوں گی. پھر جس کے حصے میں وراثت آئی ہے وہ یادگار کے طور. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف. مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں. تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے. خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں. تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے. پھر جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا. اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں. انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں. ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا. ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے.
ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا, چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے, تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے, ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے, بہترین علاج کیا, چھوڑ دے. کتنے دن تڑپے گا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ, بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا, اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. سگریٹ کا عادی ہے, چھوڑ دے گا, تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے, چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے, آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی, لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے. تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی, برائی کی, تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے, ماحول بدلے, اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے. نہیں کی, صبر نہیں کیا اس نے, پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی, پھر آخرت کا عذاب بہت سخت, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے, مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے, ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں, اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا, اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی, اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, اور ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے, انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو, اپنی گھر والی کو, اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو, یا کھانا لگا دو, یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے, پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں, کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے, صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. آ رہی ہے سمجھ میں؟ عزت, جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ, آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ سے. اسلام میں اصل یہ ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے, لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے, ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے بولو جان کیا کرنا ہے گھر میں, اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی, بولتے کیوں نہیں بھائی, ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے, بیٹھیے, یہ نہیں کہ بچہ پٹاخ کر کے ایک لگایا, بے غیرت, ٹائم دیکھ, یہ کوئی آنے کا ٹائم, یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں, یہ ٹائم دیکھ 2 بج رہے ہیں تو ابھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے, یہ ہوتا ہے نا, بے غیرت, اس طرح کی. پھر وہ
پتہ نہیں پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے, ورنہ ہم تو قائل ہی نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل, یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا کا. تو اپنے ماتحتوں کو, چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو, ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں. ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر, بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھائی, لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں, گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو, ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا. پولیس. ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے, کھانا اٹھوا لیجئے, پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف رسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں, عزت دار عورتیں ہیں, جن پہلے سے خاندانی ہیں, وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاء اللہ خاندانی آدمی ہے. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی. میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی, آپ کے سر دباؤں گی, آپ کے سر میں مالش کروں گی, اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی. بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ عزت دے رہے ہیں, سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے, یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں, یہ عزت دے رہا ہے آئیے بیٹھیے جائیے, امی کے گھر جانا ہے چلیں تشریف لے جائیے, میں ڈرائیور بلوا لوں, ٹیکسی بلوا لوں, چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دیں, چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں آپ. تو عزت دے رہا ہے, لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس نے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے, جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات وہی ایکچولی کر کے نا, ایکچولی اصل میں انسان آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, ابا سے پوچھیں, اپنی والدہ سے پوچھیں, بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ کے. پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ, میڈیکل ٹیسٹ. ایسا کریں آپ وہ کروا لیں, وہ جو دماغ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یار, MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے, 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا, ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور. یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو. وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے. ایسی بعض ہوتی ہیں, نارملی ایسی نہیں ہوتی ہیں. اور ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے حربے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی. اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. دیکھا بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش بالکل. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی تھی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ کے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے ان کو, بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کی کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض, وہ ہوتے ہی ٹیڑے ہیں, ان کو نہیں سمجھ. باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے. اس سے بچے میں ایک بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے. لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے. نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا, اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا.
سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے، اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی تو سمجھو یہ اب آپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں. تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے، جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے، باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے، کوئی برائی ہے، لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے، پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے؟ خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے، ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا، میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا، میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا، تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق، یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں، اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیں. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا ہے؟ کہا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ غلام علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ بولو ظلم. ماؤں کو بھی دیکھا ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا، بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں، بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار، بولنے پر پابندی لگی، اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے، اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. جیسے JUI والے اگر عمران خان کوئی صحیح بھی کرے تو غلط یہی کہیں گے نا، اور صحیح کرے اور غلط کرے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کوئی اچھا کام کریں تو PTI والے کیا کہیں گے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر اچھے کو بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط جو ان کی نظر میں. یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا، تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا، تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ابا، یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے، یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں، مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بولو روکھڑا. اس کے صغیرہ کبیرہ سرن و علانیتن، جو اس نے چھپ کے کیے، جو اس نے کھلے عام کیے، وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے، وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے، تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے؟ معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے؟ روکڑا. دوسرا، اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو، اس کی وہ آمدن نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا اتنے، تو اس کے ساتھ سوتیلا پن. بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ، بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے، یہ باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلا جاتا ہے، بیٹیوں کو بالکل محروم کہ ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو بیٹیاں پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، ابا کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. بیٹے کے ساتھ یہ کرو نا وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابا نے تو ظلم کیا میرے اوپر. جب آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو اس میں بھی اصل اصول یہ کہ کیا کرنا ہے؟ بولو. اس میں تو شریعت نے بیٹا اور بیٹی کا فرق بھی نہیں رکھا، بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹے کو. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں آپ، خدمت کی بیس پہ فرق ہو، خدمت زیادہ کر رہا ہے اس بیس پہ زیادہ دے دیا، ایک الگ بات ہے. یا ضرورت کسی کو زیادہ ہے، بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو. یہ تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، شوہر زوجہ کو عزت دے رہا ہو، آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے، اس طرح سے تمیز سے بات کر رہا ہو، اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر وہ
آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کی ماں سے بدسلوکی کرتی ہے، اس طرح آپ کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کرتی، تو پھر آنکھیں دکھانا بولو نا بھائی بنتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی، اس کو عزت دے رہے ہو، اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا آئیے، بیٹا بیٹھیے. اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے، گدھے کدھر سے آ رہا ہے، اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے بات شروع. تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا. وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ وہم ہوگا شاید میں کیا ہوں، میں گدھا ہی ہوں. حرکتیں اس کی چیخے گا بھی کس طرح سے، بولو نا وہ گدھے کی طرح چیخے گا. اچھا بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں، بیوی بھی بہت چیختی ہے، بچے بھی بہت چیختے ہیں. تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو. دیکھو گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں، بنانا پڑتا ہے وہ ماحول. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے. اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہیں اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو، ہاں ہو یہ ایک دم شروع، اور گدھا کسی کو گھوڑا کسی کو کتا، اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تو یہ بدتمیز بنایا کس نے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہا ہے. بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر. تبھی آپ نے دیکھا کہتے ہیں شٹ اپ، کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ، کہتے ہیں نا. تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں؟ اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپوں گا. اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیا، اس نے نماز میں کہا وعلیکم السلام. تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ابے تو بھی تو بولا ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا. شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو. سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی، وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی، آپ کی والی کہاں سنے گی؟ وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے. یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں، اسٹائل یہی. تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے، وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں؟ خاموش. وہ کہتی ہیں بھائی یہاں تو کوئی بات ہی آرام سے کرتے ہیں، سب عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟